لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت کے ساتھ آپ کے میزبان ندیم الرحمان پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا اور یہ بابرکت مہینہ مسلمانوں کے لیے فیض و برکات کا بہت بڑا منبع ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے اور یہ فرضیت پورے کرنا ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ صحت مند ہو یا بیمار ہو۔ صحت مند کے لیے روزہ رکھنا کوئی مشکل کام نہیں، چاہے وہ گرمیوں کے روزے ہوں یا سردیوں کے، لیکن ایک بیمار آدمی خواہش کرتا ہے کہ وہ اس مہینے کے فیض و برکات سے مستفید ہو۔ کیسے مستفید ہو سکتا ہے، کس طرح وہ روزے رکھ سکتا ہے، اپنی بیماری کے ساتھ نبرد آزما ہو کر کس طرح سے وہ برکتیں سمیٹ سکتا ہے، آج کا پروگرام اسی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اور آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں دو ماہرین طب یہاں پر موجود ہیں۔ میرے پہلے مہمان ڈاکٹر عبدالحمید صاحب ہیں جو کہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں دربار ہاسپٹل لاہور کے، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر میر زاہد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوش آمدید آپ دونوں کا، بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر میر زاہد صاحب کا میں یقیناً تعارف پیش کروں گا۔ ڈاکٹر میر زاہد صاحب ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ رائٹر بھی ہیں، میڈیکل بکس انہوں نے لکھی اور ان کی کتابوں کا اعزاز حاصل ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ یورپ کے مختلف ملکوں میں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان کتابوں میں انڈرسٹینڈنگ اینڈ یوٹیلائزنگ دا ہومیوپیتھک مٹیریا میڈیکا جو کہ پبلش ہوا 2013 میں، اور اس کو BHMS سلیبس میں شامل کر دیا گیا انڈیا میں۔ جرمن ایڈیشن اس کا سوئٹزرلینڈ سے پرنٹ ہوا اور ڈیفینیٹلی وہاں پر بھی یہ کتاب جرمنی میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سینسیشن ہومیوپیتھی فرام سینرجی ہومیوپیتھی کیلیفورنیا 2015-16 میں پرنٹ ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائٹ سسٹم اسٹڈیڈ بھی ان کا پسندیدہ مضمون ہے۔ اس میں ایٹکن ڈائٹ، کیٹو ڈائٹ، فٹ فار لائف، جوس تھراپی، ڈپ ڈائٹ اور آٹوفیجی، ایسڈ الکلائن ڈائٹ وغیرہ شامل ہیں۔ ان سے یقیناً ہم بیماری، علاج، غذا کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے میں سوال کرتا ہوں، ایک بیمار آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے، اور کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں جو مستقل بنیادوں پر چلتے ہیں، جن کے لیے ہمیں ادویات کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور ان ادویات کا ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے۔ جیسے سب سے پہلے ہم اگر ذکر کریں شوگر کا، تو ڈائبٹیز ایک ایسا مرض ہے جس میں مریض کو دوا کے ساتھ ساتھ بعض اوقات انسولین بھی لینا پڑتی ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ ایسا مریض کس طرح سے اپنے آپ کو مینیج کر کے روزہ رکھ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کی خدمت سلام پیش کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کے اس ماہ مقدس میں اپنی بات کا آغاز میں اس دعا سے کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو پوری مسلم امہ کے لیے مبارک ثابت کرے اور ہمیں توفیق دے اور ہمت دے کہ ہم اس کی فیض و برکات جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکیں۔ ایک بیمار آدمی کے لیے روزہ رکھنا مشکل کام ہے، اور شرع اور مذہب اسلام جو ہے ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بیمار اگر بیماری کی کیفیت میں روزہ رکھنے سے معذور ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس کا روزے کو اپنی گنتی کی تعداد کے حساب سے اس کو پورا کر لے۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو لمبی چل رہی ہوتی ہیں، دائمی جنہیں ہم بیماریاں کہتے ہیں، جیسے بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، جس میں بعد میں بھی روزہ رکھنا اور ان کو پورا کرنا تعداد میں شاید مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں ہمارا مذہب اور شرع اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اس کا بدل ہم اس کو فدیہ کی شکل میں ہم اس کا ادا کر دیں اور اس کے روزے کا جو ثواب حاصل کر لیں۔ چھوٹی عام بیماریاں جن میں نزلہ، کھانسی، بخار یا کوئی پیٹ خراب یا کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، ان کے لیے روزہ چھوڑنا اور اس کو پورا کرنا بڑا آسان ہے۔ لیکن شوگر کے مریض اور بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں وہ روزہ رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، روزہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن بہت ساری پیچیدگیاں ایسی آ جاتی ہیں سامنے کہ روزہ رکھنے کی صورت میں وہ پیچیدگیاں خدا نخواستہ جان کے لیے یا صحت کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ تو ایسی کیفیت میں ہم تجویز کرتے ہیں کہ روزہ دار جو مریض ہے وہ روزہ نہ رکھے، اس کے لیے روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ ہم بات کرتے ہیں شوگر کی،
تو شوگر کے مریض جو ہیں وہ ہمارے شوگر جو اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں خون میں گلوکوز کا لیول یا شوگر کا لیول نارمل مقدار سے بڑھ جاتا ہے. جی. اس بڑھنے کی وجہ سے جسم میں جو پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں ان کے اثرات زیادہ تر آنکھوں پہ، دماغ پہ، دل پہ اور گردوں پہ آتے ہیں. جو خدا نخواستہ اگر شوگر لیول زیادہ عرصے تک زیادہ رہے اور اس کو پراپرلی کنٹرول نہ کیا جائے تو وہ ان کو ناقابل مرمت یا ناقابل واپسی نقصان پہنچاتے ہیں اور وہ زندگی کے لیے خطرہ بھی بن سکتے ہیں. صحیح. یا آپ کی کوالٹی آف لائف جسے ہم کہتے ہیں اس کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. اگر خدا نخواستہ آنکھوں پہ اثرات آ جاتے ہیں اور آنکھوں سے نظر آنا کم ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے یا ایون بینائی بھی ختم ہو سکتی ہے، اندھے پن تک بات چلی جاتی ہے. تو ایسی کیفیت میں ایک اندھے کی آپ کوالٹی آف لائف اندازہ کر لیں. یا اگر گردوں کو ڈیمیج ہو جاتا ہے شوگر کی وجہ سے اور بندہ ڈائلیسس پہ چلا جاتا ہے تو ڈائلیسس کے ساتھ کوالٹی آف لائف کیا رہتی ہے. تو روزہ رکھنا، اپنی خواہش ہونا بہت اچھی چیز، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے ہر انسان کو جو اس چیز کی خواہش رکھتا ہے. لیکن جو صحت کے معاملات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ روزہ رکھنا ہے یا اس کو روزے کو قضا کرنا ہے اور یا اس کا فدیہ دینا ہے. شوگر کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں 3-4 قسم کی جو پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں روزہ رکھنے کی شکل میں. اس میں ہم اگر ان کو کیٹیگرائز کریں تو پہلی چیز ہے ہائپوگلائسیمیا، یعنی کہ خون میں شوگر کا لیول جو ہے کم ہو جانا اور اس حد تک کم ہو جانا کہ جسم کے اعضاء خاص طور پہ دماغ کو کام کرنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں. جی. اور اس میں نکاہت کی کیفیت ہو سکتی ہے، پسینے آ سکتے ہیں، دل گھبرا سکتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ سکتا ہے، بلڈ پریشر بہت زیادہ لوور سائڈ پہ جا سکتا ہے اور ایون غشی کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے، بندہ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح ہم دوسری جو اینٹی اس میں آ جاتی ہے، دوسری سائڈ جو ہے وہ ہے ہائپر گلائسیمیا. ٹھیک. ہائپر گلائسیمیا میں شوگر کا لیول جو ہے وہ خون میں زیادہ رہتا ہے اور اگر زیادہ عرصے تک خون کے میں شوگر کا لیول زیادہ رہے تو ایک کنڈیشن ڈیولپ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کیٹو ایسیڈوسس، جو خون کی پی ایچ جو ہوتی ہے یا تیزابیت ہوتی ہے اس کو بدل دیتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی خدا نخواستہ پیچیدگی جو ہے اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ دورہ پڑ سکتا ہے اور بندہ بے ہوشی میں جا سکتا ہے اور کوما میں بھی جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات کو یہاں پر ذرا تھوڑا سا کرتا ہوں. ہائپوگلائسیمیا کی بات کی آپ نے، شوگر کا لیول کم ہو جانا، ڈیفینیٹلی روزہ رکھنا ہے اور اس کی خواہش بھی ہے. اور اگر وہ ایسا مریض جس کو شوگر رہتی ہے تو وہ کون سی ایسے افراد ہوتے ہیں جن کے لیے روزہ رکھنا زیادہ خطرناک ثابت ہو جاتا ہے؟ لائک جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انسولین لے رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میڈیسن اور ایکسرسائز کے ساتھ ذرا اس کو مینیج کر لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنی ڈائٹ کنٹرول کر لینے کے بعد اس کو اپنے آپ کو شوگر کا لیول جو ہے اس کو مینٹین کر لیتے ہیں. اب فاسٹنگ جو ہے یعنی روزہ جو ہے ہم نے رکھا، ڈیفینیٹلی اس میں جو ہمارا شوگر کا لیول بڑھا ہوا ہے وہ کم کی طرف بھی جا سکتا ہے کیونکہ ہم کھا پی نہیں رہے، اس میں ہم لوگ انٹیک نہیں کر رہے. تو اس صورت میں کیا پیشنٹ جو ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ شوگر کے مریضوں میں جو روزہ رکھنے کے لیے ہم جسے فٹ کینڈیڈیٹ کہہ لیں، امیدوار جو روزہ رکھ سکتا ہے، ایک تو ہم نے اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی ایج کتنی ہے، اس کی جنرل ہیلتھ کیسی ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کا شوگر کا کنٹرول کیسا ہے، چاہے وہ انسولین سے ہے یا گولیوں سے ہے. واک، پرہیز، خوراک، یہ ساری چیزیں ملا کے اگر تو شوگر کنٹرول بہت اچھا ہے، پیشنٹ کی جو صحت کی حالت مناسب ہے، بہتر ہے اور ریلیٹیولی نسبتاً ینگ ایج میں ہے تو وہ ایک فٹ کینڈیڈیٹ ہے روزہ رکھنے کے لیے. صرف اس نے جو چیزوں کو آبزرو کرنا ہے، ایک تو اپنی ڈائٹ کا دیکھنا ہے، ڈائٹ کو مینیپولیٹ کرنا ہے کہ سحری میں کیا خوراک لینی ہے اور افطار میں ہم نے کیا خوراک لینی ہے، اور دوا جو ہے جو وہ کھا رہا ہے یا انسولین وہ لے رہا ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. چونکہ صبح سحری کے بعد ایک لمبا ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم نے کھانا پینا کچھ نہیں ہوتا، تو اس لیے صبح کے وقت سحری میں ہم جو دوا وہ لے رہا ہوتا ہے پیشنٹ اس کو کہتے ہیں کہ ریڈیوس کر کے ہاف کر دے، یا رات کو عموماً جو دوائیاں چل رہی ہوتی ہیں شوگر کے مریض کی، رات کو ان کی مقدار کم ہوتی ہے اور صبح کو ان کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو روٹین میں ایڈجسٹ کی ہوتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ صبح والی جو ہے رات کو اور رات والی صبح میں کر دیں. ٹھیک ہے. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ ہائپوگلائسیمیا کا جو چانسز ہیں یہ کم ہو جاتے ہیں. دوسرا، ہم ان کو ایڈوائز یہ کرتے ہیں کہ صبح سحری کے وقت سحری کوشش کرے اینڈ تک لے جائے، اینڈ کے ٹائم تک، تاکہ کم سے کم وقت جو رہے جو فاسٹنگ والا ہے وہ کم سے کم. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رات کو 12 بجے
نیند آ رہی ہے زیادہ تو کھا لیا اور سو گئے کہ چلو یار صبح سحری کے بعد بس دعا کر لیں گے، نیت کر لیں گے اور روزہ رکھ لیں گے، اور صبح سحری کے بعد اٹھے ہیں، دوائیں کھائی ہے اور روزہ رکھ لیا، ان کے لیے خدا نخواستہ ہائپوگلائسیمی کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ان کی ڈیوریشن جو ہے کھانوں کے درمیان کی وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ افطار کے وقت اگر آپ نے کچھ کھایا ہوا اور رات کو 12 بجے آپ کھانا بھی چاہیں تو آپ زیادہ کھا نہیں سکتے زیادہ کھانے سے. بنسبت اس کے کہ آپ 3 بجے 3:30 بجے جب سحری کا پراپر وقت ہے اس میں افطار میں اور سحری میں تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے تو خوراک زیادہ لی جا سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آئی کہ سحری میں دیر کرو. بڑا لاجک آپ نے بات کہی، میڈیکلی اس کو بیان کیا کہ سحری کو ذرا دیر تک کھایا جائے، یعنی بالکل اینڈ ٹائم تک، جو آخری ٹائم ہے، آخری وقت ہے، اس وقت تک اس کو سحری کو کھایا جائے. تو یہ شوگر کے پیشنٹ کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں سوال کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے بار بار ذکر کیا ہے ڈائٹ کا. شوگر کے پیشنٹ کے لیے اوبویسلی ڈائٹ بہت معنی رکھتی ہے، اس کی غذا کس طرح کی ہونی چاہیے، اور خاص طور پر جب وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں ایسے پیشنٹ کے لیے جو کہ ہائپوگلیسیمک ہے، یعنی جس کے شوگر کا لیول کم ہو جاتا ہے، تو سحر اور افطار میں آپ اس کے لیے ڈائٹ کس طرح کی تجویز کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کے وساطت سے حاضرین کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، ہمارے کریٹر نے ہماری مشینری کو صحیح توازن سے چلانے کے لیے اور اس کی صحیح ٹائم پر ٹیوننگ کے لیے یہ ایک شیڈول رکھا ہے رمضان شریف کا. جس طرح ہم کوئی بھی مشین لیتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، اور اس کا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس کو اتنے عرصے بعد یا اتنی مائلیج کے بعد اس کا آپ نے آئل چینج کرنا ہے، اس کا فلٹر صاف کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو روزہ بیسیکلی بینگ اے فزیشین میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری باڈی کا کلینزنگ اور ڈیٹاکسیفیکیشن پروگرام ہے. اگر ہم اس کو اس نقطۂ نظر سے روزے کو رکھیں تو ہمیں اس کے ان بیماریوں میں بھی بینیفٹس ہو سکتے ہیں جن کا عام طور پر نام لیا جاتا ہے روزے کے حوالے سے، جیسے کہ ڈائیابٹیز ہے، خصوصاً اوبیسٹی ہے، ہائپر ٹینشن، اور جو کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہیں جن کا اوبیسٹی کے ساتھ لنک ہے، ان میں بھی روزے کا ڈائریکٹ فائدہ ہو سکتا ہے. تو اب آپ نے فرمایا کہ ایسے پیشنٹس جن کو ہائپوگلائسیمیا کے آتے ہیں، پرابلم آتا ہے، ان کے لیے کیا ہے. تو ہائپوگلائسیمیا بیسیکلی سمجھنا چاہیے کہ یہ ہوتا کیوں ہے. ہائپوگلائسیمیا اب جو ڈائیابٹیز کے اوپر لیٹسٹ ریسرچ ہے یا اسٹڈی ہے، اس میں ہائپوگلائسیمیا ان لوگوں کو ہوتا ہے جن میں ہائپر انسولینزم ہوتا ہے. پہلے ان کا انسولین لیول بڑھتا ہے، ان کا اب جو ڈائیابٹیز کے اوپر لیٹسٹ اسٹڈی ہے اس میں میں نے کافی سارے لوگوں کے ٹیسٹ کروائے ہیں، پینکریاز کے انسولین لیول ٹیسٹ ہم ان کو بولتے ہیں. تو ان کا جب ہم انسولین لیول ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ ان کی انسولین سم ٹائمز نارمل ہوتی ہے اور سم ٹائم نارمل سے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک طرف ان کی جو شوگر لیول ہے وہ 250, 300, 350 کے لگ بھگ آ رہا ہوتا ہے، اور جب ہم ان کا انسولین لیول ٹیسٹ کرواتے ہیں تو انسولین لیول بھی ان کا نارمل سے زیادہ آ رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے انسولین ریسیپٹرز کام نہیں کر رہے. پینکریاز ٹھیک ہے، پینکریاز صحیح ورکنگ کر رہا ہے، انسولین پروڈیوس ہو رہی ہے، اور انسولین ان کے بلڈ سٹریم کے اندر وافر مقدار میں موجود ہے. تو جب ہم ضرورت سے زیادہ کاربوہائیڈریٹس باڈی کے اندر اکٹھے کر لیتے ہیں، بہت زیادہ، یعنی ابھی جو WHO کی ریکمنڈیشنز ہیں اس میں ہماری ڈیلی ڈائٹ میں 45 سے 65% کاربوہائیڈریٹس ہونے چاہیے، اور وہ کاربوہائیڈریٹس بھی کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس ہونے چاہیے. جس طرح کہ آج کل ہم کاربوہائیڈریٹس لیتے ہیں جو سمپل کاربوہائیڈریٹس ہیں، جیسے کہ ریفائن آٹا ہے یا میدے کی صورت میں ہے، یا پھر ہمارا جو ڈیری ملک ہے اس میں یہ سمپل کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس نہیں ہیں جو ہمیں فروٹس میں یا ویجیٹیبلز میں ملتے ہیں. تو جب ہم اس طرح سمپل کاربوہائیڈریٹس ضرورت سے بہت زیادہ باڈی کے اندر ڈال لیتے ہیں تو اس وقت پینکریاز کو ضرورت سے زیادہ انسولین چھوڑنی پڑتی ہے.
تو جب پینکریاس ضرورت سے زیادہ انسولین چھوڑتا ہے اس وقت ہائپوگلائسیمیا کا شاک ہوتا ہے. تو اس لیے میں بینگ اے فزیشین یا ڈائیبٹیز کی الحمدللہ میری اچھی اسٹڈی ہے, اس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا کام جو ڈائیبٹیز کے پیشنٹ کو کرنا چاہیے جس کو ہائپوگلائسیمیا کے شاک ہوتے ہیں, اسے جو پیور قسم کے جو سمپل کاربوہائیڈریٹس ہیں یا بیڈ کاربز ہیں وہ اپنی ڈائٹ سے ایلیمینیٹ کرنے چاہیے, جن کی وجہ سے پیچھے سے انسولین لیول بڑھتا ہے اور پھر گلوکوز لیول نیچے جا کے ہائپوگلائسیمیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی مزید گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. معزز خواتین حضرات, یہاں پر لینا ہمیں ایک مختصر سا وقفہ, حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت, لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت. ویلکم بیک معزز خواتین حضرات. بریک سے پہلے گفتگو چل رہی تھی کاربوہائیڈریٹس پر اور کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس پر. یہ کیا ہوتے ہیں, جسم میں کیا نقصانات ہیں, اس بارے میں مزید گفتگو کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, بڑا خوبصورت انداز آپ کا بتانے کا, اور مجھے بتائیں کہ آپ نے سمپل کاربوہائیڈریٹس کی مقدار کی بات کی اور ہم لوگ بہت زیادہ اس کا استعمال بھی کرتے ہیں. وہ کاربوہائیڈریٹس کن کن غذاؤں میں پائے جاتے ہیں؟ جی سمپل کاربوہائیڈریٹس تو روٹی, سفید آٹا, اس میں جو ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں. اچھا, یہاں میں مزید ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ نے کہا سفید آٹا, اب سفید آٹا کے علاوہ بھی کوئی آٹا ہوتا ہے؟ جی سفید آٹا کے علاوہ ہم بولتے ہیں ہول گرین یا ہول ویٹ آٹا. ٹھیک ہے. جس میں اس کا, جس کو آپ اردو میں وہ بورا بولتے ہیں یا چھان بولتے ہیں, ٹھیک, وہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے اور اس میں سے کوئی چیزیں علیحدہ نکالی ہوئی نہیں ہوتی ہیں. ہول ویٹ. تو اس کے دوسرا اس کے برعکس جو آٹا ہے وہ سفید یا باریک ریفائن آٹا ہوتا ہے جو زیادہ تیزی کے ساتھ وہ بلڈ سٹریم میں گلوکوز شامل ہوتی ہے. اچھا, مطلب آپ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں سب سے زیادہ آٹا بھی سفید آٹا ہی استعمال کیا جاتا ہے. لوگ پسند بھی اسے ہی کرتے ہیں کیونکہ اس کی دوسری جو براؤن آٹا ہے اس کی ذرا روٹی تھوڑی موٹی ہوتی ہے, تھوڑا ٹیسٹ تھوڑا ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو اس لیے جو سفید آٹا ہے اس وقت ہمارے ہاں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے, اور سمپل کاربوہائیڈریٹس جو ہیں اس میں زیادہ شامل ہوتے ہیں. سب سے زیادہ تو شاید نہیں کہا جا سکتا, چونکہ ابھی ہمارے جو رورل ایریاز ہیں ان میں ابھی لوگ چکی کا آٹا استعمال کرتے ہیں جو ہول ویٹ آٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ شہروں میں اور خصوصاً جو بڑے شہر ہیں جہاں پر لوگ عام طور پر یہ بوری کا آٹا استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ ریفائن آٹا ہوتا ہے جس سے زیادہ خرابی کا امکان ہوتا ہے. شہروں میں تو ویسے بھی نان کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے. جی وہ بھی ریفائن ہے, پوڑیاں بہت استعمال ہوتی ہیں, وہ بالکل ریفائن ہے. یعنی اس ریفائن بہت زیادہ ہوتا ہے. جی ریفائن کے اندر بھی پھر آگے بھی اس کی کیٹیگریز ہیں. جو نان کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ مزید سفید باریک اور مزید ریفائن ہوتا ہے آٹا. ٹھیک ہے. اور جو روٹی کے لیے بوری والا آٹا استعمال ہوتا ہے وہ اس سے قدرے نسبتاً تھوڑا سا کم باریک ہوتا ہے. صحیح. تو اس لیے آٹا جتنا موٹا ہوگا, جتنا وہ ہول گرین سے وہ بنا ہوگا, اتنا وہ کم نقصان دہ ہے, اور جتنا باریک ہوتا جائے گا اور جتنا اس کو مطلب ہے اس کے اندر سے چیزیں نکالی جائیں گی وہ اتنا نقصان دہ ہوتا چلا جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب, تو اس میں کاربوہائیڈریٹس کی بات, جی ہم بات کر رہے تھے کہ ہائپوگلائسیمیا والے پیشنٹس کو کیا کرنا چاہیے. تو ایک تو سمپل بات ہے کہ جو پیور قسم کے کارب ہیں یا بیڈ کاربز ہیں جن میں چینی ٹاپ موسٹ پہ آ جاتی ہے, چینی کی پروڈکٹس آ جاتی ہیں, بیکری پروڈکٹس آ جاتے ہیں, جیمز وغیرہ آ جاتے ہیں جو لوگ مارننگ میں استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کو ایلیمینیٹ کرنی چاہیے. اس کے بعد پھر اپنے ڈائٹ کے اندر انہیں فیٹ شامل کرنا چاہیے, گڈ فیٹ. اچھا, گڈ فیٹ. گڈ فیٹ. اب فیٹ کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں, کچھ فیٹس بیڈ ہیں, کچھ گڈ فیٹس ہیں. اور میں نے اب تک, مجھے الحمدللہ یہ ڈائٹ کے اوپر اسٹڈی کرتے ہوئے کوئی 14-15 سال ہو گئے ہیں, تو اب تک جو سب سے بیسٹ فیٹ میں نے دیکھا ہے یا سمجھا ہے وہ ہے را ناریل, را کوکونٹ. اچھا, کچا کوکونٹ. واہ. تو یہ اگر سحری میں اس طرح کے پیشنٹ استعمال کر رہے ہیں, وہ ویسے بھی کھایا بھی جا سکتا ہے کہ کھانے کے بعد جو سحری کا کھانا ہے اس کے بعد وہ تھوڑا سا کھا لیں, یا پھر اس کی چٹنی بنائی جا سکتی ہے, وہ بڑی بن جاتی ہے, ٹیسٹی بھی بن جاتی ہے.
یعنی اس کو گرائنڈ کر کے اس کے اندر تھوڑی سی سبز مرچ، تھوڑا سا دھنیا پودینہ یا اس کی ریسیپی دیکھ کر تو وہ کوکونٹ، راہ کوکونٹ کی اگر چٹنی بنا لی جائے، اور اس کے علاوہ وہ اپنی اول تو جو سویر قسم کے ہائپوگلائسیمیا کے یا ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو تو ہم روٹی تقریباً ٹوٹلی منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ریپلیس کرتے ہیں چیزیں ان کی اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن آف پیشنٹ، ہول گرین پہ لے آتے ہیں یا ویجیٹیبلز ہوتی ہیں. یا ایک اور جو شوگر کے پیشنٹس کے لیے میں نے ابھی ایک چیز میں نے دریافت کی ہے یا یوں سمجھے کہ اسٹڈی میں آئی ہے، وہ ہے فرمنٹڈ پوریج آف ملٹس. ملٹس جو چھوٹے چھوٹے دانے، باریک دانے ہوتے ہیں جس میں باجرہ آ جاتا ہے، کنگنی ہے، اچھا، ان کی جو گلائسیمک ویلیو ہے یا گلائسیمک لیول ہے وہ لویسٹ ہے، مطلب ہے جو سے بھی نیچے. عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ جو کا آٹا استعمال کیا جائے یا پھر جو کا دلیا استعمال کیا جائے، ان سے بھی ان کی گلائسیمک ویلیو بہت کم ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یقیناً آپ سے ڈائٹ پلان اس حوالے سے ضرور پوچھوں گا، اور آپ نے چٹنیوں کا ذکر کیا تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ریسیپیز بھی کافی ساری ہوں گی، ان کا بھی ذکر کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ہم HbA1c کہتے ہیں شوگر کے پیشنٹ کے لیے، اور ان کی شوگر کو ایویلیویٹ کر لیا جاتا ہے کہ یہ کس لیول پہ جا کے ان کا شوگر ہے. کیا جو ایسے پیشنٹ جو رمضان میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ٹیسٹ کروا لینا پہلے زیادہ ضروری ہے، اور اس سے کچھ ہمیں مدد مل سکتی ہے؟ ہیموگلوبن A1C لیول جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ شوگر کا جو کنٹرول ہے وہ کیسا ہے. ایک تو ہم شوگر سپاٹ پہ ٹیسٹ کرتے ہیں، ہم نے فاسٹنگ میں شوگر ٹیسٹ کی، وہ 80 آ گئی، 85 آ گئی، 90 آ گئی، واٹس ایور اٹ از. اسی طرح رینڈم ہم نے کرنی ہے ناشتے کے 1.5 گھنٹے بعد، تو وہ شوگر ہم لیول آ گیا اور ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ لیول جو ہے نارمل سے نیچے آ رہے ہیں، ود ان نارمل رینج آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. لیکن ہمیں نہیں اندازہ اس بات کا کہ باقی دن میں شوگر لیول کیسا رہتا ہے مریض کا. جی. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے رات ناشتے سے پہلے جو شوگر چیک کرتے ہیں، رات آپ نے کھانا پراپر نہیں کھایا ہے تو تھوڑا سا لو لیول پہ ہے، آپ کی شوگر نارمل آ گئی ہے، ادروائز آپ کی نارمل سے زیادہ رہتی ہے لیکن اس وقت نارمل آ جائے گی. اسی طرح ناشتے میں آپ نے کوئی چیز میٹھی نہیں لی ہے، آپ کی شوگر نارمل لیول میں آ گئی، لیکن دن کے وقت وہ شوگر آپ تھوڑی سی بد احتیاطی کرتے ہیں، ڈائٹ کچھ ایسی ہے تو وہ شوگر لیول زیادہ رہ سکتا ہے. ہیموگلوبن A1C لیول آپ کو بتاتا ہے کہ پچھلے 3 ماہ میں آپ کا ایوریج کنٹرول جو ہے وہ کیسا تھا. صحیح. بہت اچھا یا پور، صحیح، بہت برا. اس سے یہ ایک کہہ لیں ایک مانیٹرنگ ہے ہماری، جو ہم مانیٹر کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی ڈائٹ کو، اپنی جو میڈیسن ہے اس کو کیسے آگے چلانا ہے. اور اس پہ اگر خدا نخواستہ وہ پور کی کیٹیگری میں آ رہا ہے تو ہمیں زیادہ ویجیلنٹ ہونا پڑے گا کہ ہم نے اپنے شوگر کو لیول کو کنٹرول رکھنا ہے دوا سے، پرہیز سے. اور اگر وہ گڈ آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو مینٹین کرنا، اور اگر ویری گڈ میں ہے تو اس کو اسی طرح مینٹین کرنا ہے، اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایسے پیشنٹ جن کا HbA1c ویری گڈ ہے ان کے لیے روزہ رکھنا کیسا رہتا ہے؟ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ یہ جو مریض ہیں ڈائبٹیز کے، ان میں سے جو فٹ کینڈیڈیٹ، ان میں سے ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ اس کا روٹین میں جو شوگر کنٹرول ہے وہ بہت اچھا ہو. ہیموگلوبن A1C اگر ویری گڈ میں آ رہا ہے یا گڈ میں آ رہا ہے، اٹ مینز اس کا شوگر کنٹرول اوور آل اچھا ہے. اور اگر اس کی صحت ویسے ٹھیک ہے اور خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم ایسا نہیں چل رہا جو شوگر کے ساتھ ساتھ کمپلیکیٹ کر سکتا ہے، جیسے ہائپر ٹینشن ہے، کارڈک پرابلمس ہیں، کڈنی پرابلمس ہیں، اگر ایسا کوئی سلسلہ ساتھ چل رہا ہے، شوگر لیول بہترین ہے، کنٹرول میں ہے، تب بھی ہمیں تھوڑا سا ریویو کرنا پڑے گا اس کے کڈنیز کو، اس کے ہارٹ کو دیکھتے ہوئے کہ اس کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں. ٹھیک ہے. اگر ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، دین ہی از اے فٹ کینڈیڈیٹ ٹو فاسٹ، وہ روزہ رکھے اور اپنے روزے کے جو. اچھا ڈاکٹر صاحب، شوگر کو کہا جاتا ہے ٹائپ 1 ٹائپ 2. ٹائپ 1 جو ہے وہ کن پیشنٹس میں ہوتی ہے اور ٹائپ 2 جو ہے وہ کن پیشنٹس میں ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیے. جنرلی سمجھنے کے لیے اگر ہم کہیں کہ ٹائپ 1 جو شوگر ہے وہ ہے ارلی ایج کے بچوں کی، ارلی جوانی کی ایج جو ہے 20-25 سال کی ایج تک. اور اس میں پینکریاز ایک ہمارے جسم میں غدود ہے جو معدے کے پیچھے ہوتا ہے، لبلبا جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کے 2 فنکشنز ہیں. ایک تو اس کا ڈائجسٹو، جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کے ساتھ اس کی ڈائجیشن میں وہ ہیلپ کرتا ہے، اس کے سیکریشنز جو ایک ڈکٹ کے ذریعے معدے تک پہنچتی ہیں اور وہ رطوبتیں شامل ہوتی ہیں کھانے کے ساتھ اور اس کو ڈائجسٹ کرنے میں مدد کرتی ہیں. اس کا دوسرا پارٹ جسے ہم بیٹا سیلز آف آئلیٹس آف لینگرہینز بھی کہتے ہیں،
اور اس کی جو رطوبت خارج ہوتی ہے، ہارمون خارج ہوتا ہے جس کو ہم انسولین کہتے ہیں. ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں وہ سیلز جو انسولین پیدا کرتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. آٹومیون ڈیزیز ہیں کچھ، اچھا، جو انسان کا مدافعتی سسٹم ہے وہ بعض دفعہ ایکٹیو ہو کے اپنے ہی ٹیشوز کے اگینسٹ ان کو ڈیمیج کرتا ہے. تو وہ آٹومیون ہو سکتی ہیں، بائی برتھ ہو سکتی ہیں. تو ان میں انسولین پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، ختم ہو جاتی ہے. اس کے لیے اس کا ٹریٹمنٹ صرف اور صرف ہے کہ ہم انسولین کو ریپلیس کریں آرٹیفیشیل، باہر سے جو انسولین دی جائے. پہلے کے زمانے میں انسولین جانوروں سے حاصل کی جاتی تھی، لیکن اب وہ سنتھیٹک انسولین مارکیٹس میں اویلیبل ہیں، تو ہم اس کو انسولین سے ریپلیس کرتے ہیں. جبکہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے وہ عموماً اولڈ ایج میں یا بڑی ایج میں جا کے جو شوگر ہوتی ہے، اور اس میں پینکریاز کے جو سیلز ہیں وہ یا تو کام کم کر دیتے ہیں، ان کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے، اور یا پھر جو انسولین وہ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنا پراپر فنکشن کر کے اور شوگر لیول کو بلڈ میں مینٹین کر سکے. تو ان کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں اورل میڈیکیشن، جسے ہم کھانے والی گولیاں دوائیوں کی شکل میں، جس میں 2-3-4 گروپس ہیں، جس میں گلائبلنکلامائڈ ہے ایک میڈیسن، اور اس طرح سلفونائل یوریاز ہیں، اور اس طرح کی میڈیسنز ہیں جن سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن بعض حالات میں ان دوائیوں سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا، تو ایڈیشن میں ساتھ انسولین بھی دینا پڑ سکتی ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب، انسولین لینے والا پیشنٹ کے لیے روزہ رکھنا مناسب ہے اس کی ڈوز مینٹین کرنے کے بعد سیر اور رفتار میں، یا کہ ان کے لیے ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے؟ نسبتاً مشکل ہے، لیکن اگر پیشنٹ کی ہیلتھ اچھی ہے، اس کا شوگر کنٹرول بہت اچھا ہے، اور اس کی ڈوز کو ایڈجسٹمنٹ کرتے ہوئے اور اس کی ڈائٹ کو ایڈجسٹمنٹ کرتے ہوئے، کہ جیسے ڈائٹ ہائی فائبر ڈائٹ وہ لے سحری میں. ہائی فائبر ڈائٹ سے ایڈوانٹیج اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ڈائجسٹ ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ ڈائجیشن کی وجہ سے وہ جو لیول شوگر کا ہے وہ اس کو مینٹین کرتی ہے، اور جو بھوک کا لیول ہے اس کو بھی مینٹین کرتی ہے. صحیح. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا تھا ہمیں کہ وہ ایک سادہ اسٹارچز ہیں، نشاستیں ہیں، اور دوسرے کمپلیکس ہیں. تو جو سادہ ہیں وہ جلدی ہضم ہو جاتے ہیں، وہ جلدی ہضم ہو کے شوگر لیول کو بہت زیادہ تیز کر دیتے ہیں، جبکہ جو ہمارے پیچیدہ ہیں نشاستہ اسٹارچز ہیں اس میں وہ سلولی ڈائجسٹ ہوتے ہیں، اور سلولی وہ شوگر لیول جو ہے، شوگر کا لیول اس میں مینٹین کرتے ہیں بلڈ میں. تو اس میں ہم زیادہ سیف ہیں ایز کمپیئر ٹو سمپل اسٹارچز کے. جی ڈاکٹر صاحب، پھر بات وہیں ڈائٹ پر آ کے اٹک جاتی ہے. ساری بات کا منبع پھر فائنلی یہ نکلتا ہے کہ جی ڈائٹ مینٹین اگر کی جائے تو ڈائٹ کا کتنا بڑا رول ہے ہماری زندگی میں، تندرست انسانوں کے لیے بھی اور بیمار کے لیے تو ڈیفینیٹلی ہے ہی ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں بتائیں کہ آپ نے ہمیں تھوڑا سا مخبصے میں بھی ڈال دیا کہ کاربوہائیڈریٹس ہیں، پھر کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس ہیں. تو ان تمام باتوں کا ذکر ڈیفینیٹلی ہمارے ناظرین تک پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے وقفہ لینا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. معزز خواتین و حضرات، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا. حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت، لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت. ویلکم بیک معزز خواتین و حضرات. شوگر کے مریضوں کے لیے ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے، آئیے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، ذکر ہو رہا تھا بریک سے پہلے ڈائٹ پلان کے حوالے سے، تو پلیز بتائیے گا. جی شوگر کے لیے اصل میں یہ جو سوال ہے نا، اس کا جواب بڑا کمپلیکس ہے. جواب اس وجہ سے کاربوہائیڈریٹس بھی کمپلیکس ہیں اور جواب بھی کمپلیکس ہے. ٹھیک ہے، ذرا آسان کر کے بتائیے. جی کمپلیکس اس وجہ سے ہے کہ شوگر ایک طرح کی نہیں ہے. جی. شوگر کی ایک سٹیج نہیں ہے. جی. شوگر کی ایک کنڈیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ شوگر کے بہت سے ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کے بلڈ سٹریم میں ابنڈنٹ انسولین موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اگر کچھ نہ کچھ کاربوہائیڈریٹس لے بھی لیں، فروٹس بھی وافر مقدار میں لے لیں، تو ان کے اسیمیلیٹ ہو جاتے ہیں، ان کو نقصان نہیں ہوتا. اور جن کی باڈی میں انسولین بہت کم ہے ان کو ہم کاربوہائیڈریٹس نہیں دے سکتے، ان کو روٹی بھی نہیں دے سکتے، سم ٹائم ہول گرینز بھی نہیں دے سکتے. تو اس لیے جو ایک یوں سمجھیں کہ مختصراً اس کو کہا جا سکتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو بیڈ کاربز ہیں، چینی کی پروڈکٹس، دودھ اور دودھ کی پروڈکٹس، اور باریک ریفائن آٹا، یہ تو ٹوٹلی ایلیمینیٹ کر دینا چاہیے شوگر کے ہر طرح کے پیشنٹس کو. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے 3 چیزیں بتائیں. ایک چیز آپ نے بتائی کہ چینی اور چینی سے بنی ہوئی وہ تمام اشیاء
جو اس کے جن میں چینی کا استعمال زیادہ کیا جا سکتا ہے، اس میں ڈیفینیٹلی مٹھائیاں بھی آ جاتی ہیں، بیکری پروڈکٹس بھی آ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے بات کہی ہے کہ دودھ، تو دودھ جو ہے اس میں بھی سمپل کاربوہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں۔ دودھ بہت زیادہ شوگر کے پیشنٹس کے لیے نقصان دہ ہے، اور پھر آگے وہ جا کے جو کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہیں، جو جن کے مطلب بیڈ فیٹس ہیں، اس میں چونکہ سیچوریٹڈ فیٹ ہوتی ہے تو وہ کلاگنگ کے لیے، آرٹریز کی بلاکیجز کے لیے وہ دودھ بہت نقصان دہ ہے۔ صحیح۔ تو یہ چونکہ دونوں ڈیزیزز، یہ کارڈیو ویسکولر اور ڈائیبٹیز، یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، تو اس لیے دودھ کی پروڈکٹس اور دودھ یہ مکمل طور پر اچھا۔ اب یہ تمام ڈاکٹرز، تمام نیوٹریشنسٹ بتاتے تو ہیں یہ بند کریں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بند کر کے ہم اپنی نیوٹریشن پوری کیسے کریں۔ میں یہ سوال پوچھنے والا تھا، لیکن آپ نے بڑا اچھا کیا کہ خود اس کا ہم ان کو ہم اپنے جو ڈائٹ ہے اس کو مینٹین کیسے کریں، نیوٹریشن کیسے پوری کریں، اور ہم جو اپنا جو یوں سمجھیں کہ غذا کے پورے اجزاء ہیں، یعنی یا فوڈ آئٹمز ہیں، یعنی گھر میں تمام لوگ ملک شیک انجوائے کر رہے ہیں، تو اگر ایک پیشنٹ ہے اس کو دودھ منع ہے تو وہ ملک شیک کیسے انجوائے کر سکتے، یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر ہم کسی کو دودھ مکمل طور پر منع کرتے ہیں تو سارے لوگ چائے پی رہے ہیں تو اس کا بھی دل کرتا ہے چائے پینے کو، تو اس کے لیے کون سی چائے ہونی چاہیے، یہ مسئلہ ہے۔ یا پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ جو سمپل کاربوہائیڈریٹس ہیں یا بیڈ کاربز ہیں ان کو بند کرنا ہے، تو ان کو بند کر کے ہم نے ریپلیس کن چیزوں سے کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے جاننا۔ تو اس کے لیے جو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ ہمارا جو رمضان شریف ہے، یہ باڈی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری اس باڈی کا جو مینوفیکچرر ہے، ہمارا کریٹر ہے، اس نے کلینزنگ کا، ڈیٹاکسیفیکیشن کا پروگرام دیا ہے۔ تو اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو مارننگ میں سب، بلکہ ہیلدی لوگ بھی یہ لے سکتے ہیں گرین سمودی ویجیٹیبل سے، جس میں ایک کھیرا ڈالیں، کچھ دھنیا کے پتے، کچھ پودینہ کے پتے، ایک چھوٹا سا ٹماٹر، چند پتے پالک، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ادرک کا بھی ڈال سکتے ہیں، اور اس میں پانی ڈال کے، تو یہ سب سے بہترین ہے جو آپ بریک فاسٹ میں لیں، ایمپٹی سٹمک۔ اچھا، یہ صحت مند لوگوں کے لیے بھی ہے اور صحت مند لوگوں کے لیے بھی ایکولی، یعنی یہ کانسٹیپیشن کے بھی پیشنٹ لے سکتے ہیں، جن کو ڈائجیشن کے پرابلم ہے وہ بھی لے سکتے ہیں، ایون سکن الرجیز والے، یعنی یہ ڈیٹاکسیفیکیشن کے لیے ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا ایک کھیرا ہے، تھوڑا سا دھنیا کے کتنے لیوز ہونے چاہیے؟ 10-15 10-12 پتے، اور پودینے کے اتنے ہی، یا تھوڑے سے کم کر لیں چونکہ اس کے تھوڑا سا ٹیسٹ کڑوا ہوتا ہے، تھوڑا مطلب منٹ فلیور بہت زیادہ ہو جاتا ہے، فلیور، ٹھیک ہے۔ اور ٹماٹر کتنا ہونا چاہیے؟ ٹماٹر چھوٹے سائز کا ایک ٹماٹر ہو جائے، اس کے اوپر سے پیل آف کر لینا ہے، چھلکا نہیں، اتار لینا ویسے بھی دے دیں، کوئی ویسے بھی کر لیں۔ اچھا، ادرک کا کتنا ہونا چاہیے؟ ادرک کا بالکل چھوٹا سا ٹکڑا، ½ انچ سے بھی چھوٹا، چھوٹی الائچی جتنا ٹکڑا ایک گلاس کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ کون سی چیز ہے؟ بس یہی ہے، پالک کے پتے شامل، پودینہ، ٹماٹر، ادرک، جی پالک کے پتے، 3-4 پتے پالک کے، جی صحیح۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو رمضان شریف میں تھوڑی سی ویکنس ہوتی ہے روزہ میں، وہ بھی اس سے کور ہو جاتی ہے۔ جو افطاری کے ٹائم پہ ہم تھوڑی سی فرائیڈ چیزیں کھا لیتے ہیں اور یا مسالہ دار چیزیں کھا لیتے ہیں، ان کو بھی یہ سمودی، ان کو بھی یہ کور کر لیتی ہے۔ تو یہ، یا پھر اس کی جگہ ایک اور چیز ہے، ہم جو باڈی کو ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے وہ ہے سٹرس جوسز۔ اچھا، موسمی کا جوس، مالٹے کا جوس، یا اگر اویلیبل نہیں ہے تو خالی لیمن پانی بھی لے سکتے ہیں۔ آج کل سٹرابری کا بڑا سیزن ہے، جی وہ بھی زبردست ہے، اس کا سٹرابری کا پانی کا شیک بنا کے وہ لے سکتے ہیں۔ اچھا، پانی ڈال کے اس میں پانی کا شیک، چینی نہیں ڈالنی؟ چینی نہیں تو ڈالنی۔ پھر وہ مطلب اس کا ٹیسٹ کیسے ڈیولپ ہوگا؟ ٹیسٹ اس کے لیے، اس کو میٹھا کرنے کے لیے 2-4 کھجوریں ڈال لیں۔ اچھا، کیا بات ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مطلب سٹرس جوسز جتنے بھی ان میں وٹامن سی کی مقدار بہت، تو یہ مارننگ میں لیں۔ اس کے بعد جو ہیلدی لوگ ہیں وہ عام روٹین کا گھر کا کھانا، اچھا اس میں بھی یہ کوشش کریں کہ گھر کی بنی ہوئی اچھے آٹے کی روٹی، اور روٹی بنانے کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا اچھا قسم کا کوئی جو آئل ہے وہ لگائیں، گھی لگائیں، دیسی گھی لگائیں، مکھن لگائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی ذکر آپ نے کیا کہ روٹی کے اوپر کوئی آئل لگا دیا جائے، تو دیسی گھی کا استعمال جو ہے اس کے بارے میں کنٹروورسی پائی جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جی جو لوگ کہتے ہیں یہ استعمال کرنا چاہیے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، اور جو کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ کیوں؟ اب یہ پوچھیں کیوں؟ اس وجہ سے کہ چیزوں کی کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے
وہ جو مصنوعی گھی ہے اس کی جگہ پہ استعمال کرنا ہے تو یہ تو بہتر ہے اس سے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس سے بھی کوئی اچھی قسم کی فیٹ لے لیتے ہیں, مثلاً آپ اولیو آئل لے لیتے ہیں یا آپ کوکونٹ آئل لے لیتے ہیں, تو وہ پھر دیسی گھی سے بھی بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب مارجرین کا بڑا مطلب زور شور کیا جاتا ہے اور ایڈز بھی چلتے ہیں کہ جی فلاں مارجرین اور ٹمبان. جی ایڈز والی تو آپ بات ہی چھوڑ دینا. ایڈ تو ایسی چیزوں کی چلتی ہیں کہ وہ اس میں کہتے ہیں کہ جی گرون ہوگا, ہیلدی ہوگا, یہ ہوگا, ویسے ہوگا. ایڈز والی بات چھوڑ دیں کہ ایڈز جو ہیں یہ تو ٹوٹلی جو ایسی چیزیں جن کو ہم انسان کے لیے پوائزن کہہ سکتے ہیں ان کی بھی ایڈز چلتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ نے مارننگ میں سحری میں بتایا کہ ڈیٹاکسیفیکیشن آپ نے کرنی ہے اس کی باڈی میں, جسم سے جتنے فاسد مادے ہیں یہ چیزیں خارج کر دیتی ہیں, جن میں کھیرا, دھنیا, پودینہ, ٹماٹر, ادرک اور پالک وغیرہ کا ذکر کیا. تو شوگر کے پیشنٹ کے لیے کیا اس کا 1 گلاس سحری میں لے لینا کافی ہوتا ہے یا اس کے ساتھ ایڈیشنل کوئی اور چیز بھی کرنی ہوگی؟ یہ کافی ہے. اس کے بعد پھر اپنا, جیسے میں نے کہا نا کہ یہ سوال کمپلیکس ہے. جی. ٹھیک ہے نا. تو اگر تو مطلب ہے اس کی شوگر اچھے حد تک کنٹرول ہے تو پھر وہ اچھے آٹے کی بنی ہوئی روٹی بھی ایک مناسب مقدار, ماڈریٹ مقدار تک لے سکتا ہے. لیکن اگر شوگر لیول اچھا نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں پھر تھوڑا سا اور نیچے جانا پڑتا ہے. اور میں نے اب تک جو چیزیں اسٹڈی کی ہیں اس میں ٹاپ موسٹ پہ جو چیزیں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے وہ ہے فرمنٹڈ پوریج آف ملٹس. اچھا. ٹھیک ہے. وہ ملٹس ایک کنگنی چیز ہے جو ہمارے ہاں شاید آپ کے ہاں بھی ہوتی ہے, پرندوں میں استعمال کی جاتی ہے. پرندوں میں استعمال باریک ڈائٹ کے لیے دی جاتی ہے. اس کی جو گلائسیمک ویلیو ہے وہ لویسٹ ہے. اچھا, اس کو کیا استعمال کیسے ہوگا ہمارے پورج کے انسانوں میں؟ جی دلیا بنا کے اس کا پکا کے. جی دلیا اور فرمنٹڈ, یعنی جو شوگر کے پیشنٹس ہوتے ہیں سم ٹائم ان کا لیور بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اور ان کا جو گٹ بیکٹیریا بیلنس ہے وہ بھی موسٹلی ان کا ان بیلنس ہوتا ہے. بہت ساری میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں. شوگر کے پیشنٹس کو ریکرنٹ انفیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں, اینٹی بائیوٹک بار بار کھا رہے ہوتے ہیں, تو ان کے جو ہیلدی بیکٹیریاز ہیں وہ بری طرح ڈیمیج ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر فرمنٹیشن کر کے اس دلیا کی, اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں. جی بتائیے. کہ وہ تقریباً 24 گھنٹے میں تیار ہوتا ہے. آپ نے اس کو 8 سے 10 گھنٹے پانی میں سوک کر کے رکھنا ہے. کنگنی کو کتنی کنگنی ہو اور کتنا پانی ہو؟ 1 کپ کو 1 کپ پانی میں بھگو کر رکھیں, سوک کرنا ہے. پھر اس کے بعد اس میں جب اس کو آپ نے بوائل کرنا ہے, لیکن بوائل کرتے ہوئے اس کے اندر کوئی چیز ڈالنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سمپل اس کو بوائل کر کے, اور بوائل کرنا ہے مٹی کے برتن میں, تب اس میں فرمنٹیشن کا عمل ہوتا ہے. صحیح. خمیر پیدا ہوگا. ہاں, خمیر پیدا ہوتا ہے. تو اس کو آپ بوائل کریں اور اس کو بوائل کرنے کے بعد, بوائل کرنے کے لیے آپ کو اس میں 8 سے 9 کپ پانی اور ڈالنا پڑے گا. اچھا. تو جب وہ بوائل ہو جائے اس کے بعد پھر اس کو اسی برتن میں رکھ دیں. 7-8 گھنٹے اس کو اس برتن میں رکھیں. تو ایک تو جب آپ سوک کر کے رکھیں گے تو وہ بالکل سافٹ ہو جائے گا, ایزی ٹو ڈائجسٹ ہو جائے گا. اس کے بعد پھر بوائل کر لیں گے تو پھر اور وہ سافٹ ہو جائے گا. پھر جب اس میں فرمنٹیشن ہوتی ہے تو وہ آپ کے گٹ بیکٹیریا کی اور گٹ ہیلتھ کے لیے ٹاپ موسٹ چیز بن جاتی ہے. اور چونکہ اس کے گلائسیمک ویلیو بہت لو ہے تو وہ شوگر کے پیشنٹ اور ایون کارڈیو ویسکولر پیشنٹس اور اس کے بعد کسی بھی طرح کے پیشنٹس وہ لے سکتے ہیں. اور اس کو پھر آپ اپنا ضرورت کے مطابق مختلف فلیورز دے سکتے ہیں. مثلا اس میں تھوڑا سا ہلکا سا نمک, کالی مرچ ڈال کے, تھوڑا سا لیمن ڈال کے اس کو نمکین بنا لیں. یا گھر میں کوئی بھی آپ نے سبزی پکائی ہوئی ہے تو آپ اس میں وہ سبزی پکی ہوئی اس کے اندر وہ مکس کر لیں, وہ مکس کر کے کھا لیں. یا پھر جو ڈائبیٹک پیشنٹ نہیں ہیں, وہ ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ ہیں یا سمپل اوبیسٹی کے پیشنٹ ہیں, وہ اس کو ہلکا سا میٹھا بھی کر سکتے ہیں. اس کے اوپر کھجور ڈال کر اس کو میٹھا کر سکتے ہیں یا اس کے اوپر شکر ڈال کر تھوڑا سا میٹھا کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی زبردست چیز ہے جو ہر طرح کے پیشنٹ کے لیے مفید ہے. یہ سحری میں بھی لے سکتے ہیں اور افطاری میں بھی لے سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نا ابھی سوچ رہا تھا جب آپ اس کا کنگنی کا ذکر کر رہے تھے, تبخیر کا ذکر کر رہے تھے, تو میں چونکہ لاہور سے تعلق رکھتا ہوں, لاہوری کھانے پینے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں, تو مسلسل میرے دماغ میں ایک ہی بات آ رہی تھی کہ ہمارے ٹیسٹ بڈز کا کیا بنے گا, ہم کیسے مطلب اس کو ٹالریٹ کریں گے, کیسے اس کو ہم انٹیک کر سکتے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے آپ نے کہی کہ آپ اس کو ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے اب اس میں بڑا کام ہو
ہو رہا ہے پوری دنیا میں بہت. ہم چونکہ تھوڑا سا وہ ہماری اسٹڈی اتنی تھوڑی پیچھے ہوتی ہے تو اس میں دنیا میں بہت. سب سے پہلے تو اب یہ کام ہوا کہ چیزیں کیا کیا لینی چاہیے. اب میں بھی چونکہ 15-16 سال سے ان چیزوں کے اوپر کام کر رہا ہوں تو وہاں پرابلم یہی آتا ہے کہ ٹیسٹ کا مسئلہ بن جاتا ہے. لوگوں کو ایک چیز ریکمینڈ کرتے ہیں تو اب میں کچھ سالوں سے اس کے اوپر کچھ ایسی ہمارے ریسورسز بن گئے ہیں اور بہت سارے مطلب دنیا میں ایسے لوگ کام کر رہے ہیں جو بہت اچھے کک بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو نیوٹریشن کو کوکنگ کے ساتھ ملا کے اور آپ ہمارا جو فلیور ہے جس طرح کے ہم مختلف, مثال کے طور پر چائے ہے, ٹھیک ہے نا. اب چائے جس کو ہم نے دودھ بند کر دیا, دودھ پینا ہے, اس کو آپ کوئی نٹس ملک شامل کریں. نٹس ملک جیسے بادام کا دودھ ہے, بادام کا دودھ ہے. اب اس کو فلیور دینے کے, بادام کا اٹ سیلف ایک زبردست فلیور ہے, کوکونٹ فلیور, کوکونٹ ملک ڈال دیں. اس کے بعد کسی بھی نٹ کا, اخروٹ کا آپ دودھ بنا کے دے سکتے ہیں, پینٹ ملک وہ بنا کے دے سکتے ہیں, اور اسی طرح کاجو کا, یعنی یہ آپ فلیور دے سکتے ہیں اس چائے کو. ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا, لیکن ہمارے ہاں ایک چھوٹا سا پرابلم بھی یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں لوگوں کا جو اکنامیکل سٹیٹس ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو وہ لوگ افورڈ کر سکیں. اس سے ہٹ کے ہم کچھ اور مطلب کر سکتے ہیں جو ہمارے ہاں اویلیبلٹی بڑی ایزی ہو اور عام آدمی کی اپروچ میں ہو. یہ آپ کس چیز کے حوالے سے؟ یہ جیسے کوکونٹ ملک ہے, آلمنڈ ملک ہے. یہ چائے ہے نا, یہ چائے کے لیے میں نے چیزیں کہی ہیں. تو اس سے چائے کے ریپلیس ہم کر سکتے ہیں ایک کیوے کے ساتھ. ٹھیک ہے, جو لوگ چائے کے عادی ہیں اور ان کو مطلب ہے دودھ, ہم نے چائے اٹ سیلف بھی یہ شوگر کے پیشنٹس کے لیے زیادہ مفید نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب ویسے بھی مطلب جو سکم ملک ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں مارکیٹ میں, ان کے بارے میں آپ کا کیا؟ نہیں, سکم ملک تو زیادہ ڈینجرس ہے نا. اچھا جی, یعنی کہ اس میں سے فیٹ نکال دی, اور فیٹ بیسیکلی شوگر کنٹرول میں بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے. چونکہ فیٹ کے اندر نہیں ہوتے, کاربوہائیڈریٹس ٹوٹل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو اب نئی سٹڈیز آئی ہیں, یہ پہلے آج سے 15-20-30 سال پہلے تک, یہ 50 سال تک یہ لو فیٹ ڈائٹ کا پوری دنیا میں رواج رہا ہے. یہ ریکمینڈ کی جاتی تھی, اب تک بھی کرتے ہیں, لیکن اب جتنے بھی ماڈرن نیوٹریشنسٹ ہیں وہ تمام کے تمام فیٹ ریکمینڈ کرتے ہیں. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ فیٹ کون سی ہو. ٹھیک ہے, اگر گڈ فیٹ ہے تو اس سے کولیسٹرول بھی, گڈ کولیسٹرول بڑھتے ہیں, اور وہ آپ کے ہارٹ کے لیے بھی اور ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے وہ مفید ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ٹاپک ویسے بڑا وسیع ہے, بہت سارے پروگرام یہاں پہ کیے جا سکتے ہیں, اور جس طرح مزے کی چیزیں آپ بتا رہے ہیں, ان کو اگر بنا کے اپنے ناظرین کو دکھایا بھی جائے تو میرے خیال میں اور زیادہ ان کے لیے فروٹفل ثابت ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ہم لوگ سم اپ نہیں کر سکتے ایک پروگرام میں بہت ساری چیزیں, لیکن جتنی بھی باتیں کی یقیناً ہمارے ناظرین تک یہ پہنچ چکی ہوں گی, اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم مزید ان باتوں کو آگے لے کے چلیں گے. معزز خواتین و حضرات, آج کا پروگرام شوگر کے مریضوں کے حوالے سے تھا کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے, یا اگر رکھ سکتے ہیں تو کن غذاؤں کے ساتھ وہ اپنے روزے کو مینٹین کر سکتے ہیں. یقیناً آپ نے بھرپور اس سے استفادہ حاصل کیا ہوگا. انشاءاللہ اس بات کو مزید کنٹینیو کریں گے. اگلے پروگرام میں ہم مزید امراض کے ساتھ غذا کے استعمال کو یقینی بناتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت سے اپنے میزبان ندیم الرحمان کو دیجیے اجازت. آپ کا اور میرا ہم سب کا اللہ نگہبان. صحت ہو پاس زندہ احساس رب کی ہے خاص نعمت وہ ہے صبح و شام. صحت ہو پاس زندہ احساس رب کی ہے خاص نعمت وہ ہے صبح و شام. ہر ایک کے نام اپنا پیغام. صحت